بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے کثیر انعامات ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تکبیروں کے ساتھ اپنی عیدوں کو آراستہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کے دن 300 بار یہ ورد پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ، پھر اس کا ثواب تمام مسلمان مردوں کو بخش دیا تو ہر قبر میں 1000 نور داخل ہوگا، اور جب پڑھنے والا آدمی فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کرے گا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے، دوسرے شیطان اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ہمارے سردار کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا، اب تم پر لازم ہے کہ انہیں شہوتوں اور لذتوں میں ڈال کر غافل کرو۔ حضرت وہب بن منبع سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا کیا، اور عید الفطر کے دن ہی اس میں طوبہ یعنی فرحت و خوشی کا درخت لگایا، اور عید الفطر کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار آئے، اور عید الفطر کے دن فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہوئی۔ عید الفطر کی رات عبادت کرنے کی رات ہے، یوں ہی عید کا چاند آتا ہے، شیطانوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ شیطان پورے ماہ رمضان کی نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں شیطان کے وار سے بچنا چاہیے، شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب طاقت نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی جلد اٹھنا، عیدگاہ میں جلد جانا، فطرانہ ادا کرنا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، ایک راستہ سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، پیدل عیدگاہ جانا، پیدل عیدگاہ جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ کہتے جانا، روٹھے ہوئے کو منانا، غریبوں کی مدد کرنا، سب کے سب نیکی کے کام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عید کے دن دیکھا، اس کی قمیض پرانی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ بیٹے نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، اے بیٹا مجھے خطرہ ہے، عید کے دن تیرا دل ٹوٹ جائے گا جبکہ بچے تمہیں یہ پرانی قمیض پہنے دیکھیں گے۔ بیٹے نے کہا، دل اس کا ٹوٹتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا کے باعث اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس کے لیے دعا کی۔ ہمیں بھی والدین، رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، غریبوں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب کرے، آمین۔